السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یحب لجارہ ما یحب لنفسہ۔ احباب گرامی، آج کی جو ہماری حدیث ہے وہ پڑوسی کے بارے میں ہے، اپنے ہمسائے کے بارے میں، نیبر کے بارے میں۔ دین اسلام کا یہ حسن ہے، یہ خوبی ہے، جہاں وہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہم خود اچھے بنیں، ویسے ہی ہمیں یہ تلقین کرتا ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا کریں۔ پڑوسی ایک بہت ہی انمول خزینہ ہے۔ اگر آپ اپنے پڑوسی کے لیے ایک اچھے انسان ثابت ہوں گے تو مشکل وقت میں آپ کا پڑوسی آپ کا ساتھ دے گا۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لجارہ ما یحب لنفسہ۔ لوگو، اس وقت تک تم کامل ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک وہ رویہ اختیار نہیں کرتے اپنے پڑوسی کے لیے جو تم پسند کرتے ہو کہ دوسرے لوگ تمہارے لیے اختیار کریں۔ وہ نعمتیں، وہ سہولتیں، وہ آسائشیں جب تک تم اپنے پڑوسی کو نہیں دیتے اس وقت تک تمہارا ایمان معتبر نہیں ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما زال جبریل یوصینی حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ جبرائیل امین علیہ السلام میرے پاس آئے، مجھے آ کے پڑوسی کے بارے میں اتنی وصیت کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے دل میں یہ گمان پیدا ہوا کہ جو جبریل بار بار آ کے مجھے اتنی وصیت کر رہے ہیں پڑوسی کے بارے میں، لگتا ہے وراثت میں بھی اس کا حصہ مقرر کر دیا جائے گا۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے پڑوسی کا حق بہت بڑا ہے، ہمارے ہمسائے کا حق بہت بڑا ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ بلکہ جو انسان اپنے پڑوسی کا احترام نہیں کرتا، اس کی عزت نہیں کرتا، بلکہ اسے دکھ پہنچاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے اپنی زبان سے، اپنے عمل سے، اپنے رویے سے، تو وہ انسان صحیح معنوں پر اللہ تعالیٰ پر اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتا۔ کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ۔ اے لوگو، جو انسان اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے اپنے پڑوسی کی عزت کرنا چاہیے، پڑوسی کا احترام کرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے سیانے اور سمجھدار لوگ کہتے ہیں الجار قبل الدار، کوئی گھر ڈھونڈنے سے پہلے اچھا پڑوسی ڈھونڈے۔ اگر آپ نیا مکان خریدنا چاہتے ہیں، کسی جگہ پر پلاٹ خرید رہے ہیں، مکان بنانا چاہتے ہیں، تو مکان بنانے سے پہلے اچھے پڑوسی تلاش کریں، لوگوں سے پوچھ لیں کہ یہ پلاٹ جو میں خرید رہا ہوں دائیں بائیں رہنے والے لوگ کیسے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت کیسی ہے، ان کا بیہیویئر کیسا ہے، چال چلن کیسا ہے، وہ دوسرے پڑوسیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، تاکہ کل کو آپ کو پریشانی نہ ہو۔ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، ان کا نام ہے ابو الاسود الدولی۔ عربی زبان پر سب سے پہلے جو نقطے ہیں انہوں نے لگوائے تھے۔ انہوں نے اپنا گھر بیچ دیا۔ جب گھر بیچا، کسی دوسری جگہ پہ چلے گئے، کسی نے پوچھا بعت دارک، تم نے اپنا گھر بیچ دیا؟ تو انہوں نے کہا بعت جاری ولم ابع داری، میں نے اپنا گھر نہیں بیچا، اپنا پڑوسی بیچ دیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی انسان اپنا پڑوس بیچ سکتا ہے؟ ہاں، انہوں نے کہا میرا پڑوسی برا تھا، میں نے اسے بیچا ہے، گھر میرا اچھا تھا، میں اس گھر کو بیچنے کی وجہ برا پڑوس تھا، لوگ برے تھے، تنگ آ گیا تھا میں یہاں پر رہتے رہتے، تو اس وجہ سے میں نے اس گھر کو بیچ دیا۔ گھر کو نہیں، حقیقت میں پڑوس کو بیچا۔ جبکہ اگر کچھ اچھے لوگ ہوں، اچھے پڑوس والے ہوں، تو پڑوسی بھی نہیں چاہتے آپ گھر چھوڑ کر جائیں۔ اگر آپ کے رویہ دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھا ہے،
آپ ان کے خوشی غمی میں ان کے کام آتے ہیں، مشکل وقت میں ان کا ساتھ دیتے ہیں، اس کے بعد اگر آپ کو اچانک اس شہر کو، اس گھر کو چھوڑنا پڑ جائے تو لوگ پریشان ہو جائیں گے، وہ کہیں گے بھائی ہمیں بتاؤ آپ کی پریشانی کیا ہے، کیوں آپ یہ شہر، یہ گھر، ہمارا پڑوس کیوں چھوڑ رہے ہو؟ وہ لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ اسی طرح عبداللہ بن مبارک جو بہت بڑے تابعی ہیں، بلکہ تابعین میں جو سب سے افضل تابعی ہیں، وہ 3 لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اویس کرنی سب سے افضل تابعی ہیں۔ صحابہ کرام کا تو ہمیں پتہ ہے نا بھائی، سب سے افضل صحابی کون سے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی رضی اللہ عنہم۔ ایسے جو تابعین کی جماعت ہے، ان میں سے سب سے افضل 3 اہل علم ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے، ایک اویس کرنی، ایک سعید بن مسیب اور ایک عبداللہ بن مبارک۔ تو عبداللہ بن مبارک کا آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں۔ ان کا پڑوسی اپنا گھر بیچنے لگا، اس نے اعلان کر دیا جی میں نے گھر بیچنا ہے، 2000 دینار کا۔ کسٹمر آئے، لوگ آئے، پراپرٹی ڈیلر آئے خریدنے کے لیے۔ انہوں نے کہا بھائی تم تو بہت مہنگا گھر بیچ رہے ہو، اس گھر کی قیمت تو زیادہ سے زیادہ 1000 دینار ہو سکتی ہے، تم 2000 دینار مانگ رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا آپ کی بات صحیح ہے، میرے گھر کی قیمت 1000 دینار ہے، لیکن یہ تو دیکھو میرے گھر کے پڑوس میں عبداللہ بن مبارک رہتا ہے، میں اپنا گھر کے ساتھ ساتھ اپنا پڑوسی بیچ رہا ہوں، تمہیں ایسا پڑوس ملے گا، ایسا عالم دین، ایسا امام ملے گا، اس کے ساتھ رہو گے دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ وہ خود بھی اچھا ہے، لوگوں کے ساتھ بھی اچھائی کرتا ہے۔ تو جب عبداللہ بن مبارک کو پتہ چلا کہ میرا پڑوسی مکان بیچ رہا ہے، تو انہوں نے اپنے پڑوسی کو کہا جتنے پیسے چاہیے مجھ سے لے لو، گھر بیچنا چھوڑ دو، یعنی کہ تم سے اچھا پڑوسی بھی مجھے نہیں ملے گا۔ یہ دیکھیں ایمان، یہ ہے حسن سلوک۔ تو اگر ہم خود اچھا رویہ اختیار کریں گے دوسرے لوگوں کے ساتھ، تو دوسرے لوگ بھی ہمارے ساتھ اچھا رویہ اختیار کریں گے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے پڑوسیوں کی فیلنگز، ان کے خیالات کا بھی خیال رکھا ہے۔ پڑوس میں یتیم بچے ہو سکتے ہیں، بیوہ عورتیں ہو سکتی ہیں، غریب لوگ ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ اچھا کھائیں گے، اچھا پہنیں گے، اچھا پئیں گے، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کریں گے، ان کی طرف نہیں دیکھیں گے، تو ان کے دل پر کیا گزرے گی؟ ذرا سوچئے، جب ہمارے گھر میں ہر روز گوشت پکے گا، اس کی اسمیل پڑوسیوں کے گھر جائے گی، یتیم بچوں کو تنگ نہیں کرے گی؟ اسی وجہ سے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا طبخت مرقة فاکثر ماءها، جب تم گوشت پکاؤ، شوربہ بناؤ، تو اس میں پانی زیادہ ڈال لو۔ اصل تو یہ کرنا چاہیے، ہمیں گوشت زیادہ پکانا چاہیے، خود بھی کھائیں، اپنے پڑوسیوں کو بھی کھلائیں۔ لیکن اگر اتنی طاقت نہیں یا اتنا ایمان نہیں، دل گردہ نہیں، تو پھر شریعت نے یہ حل بتایا فَأَكْثِرْ مَاءَهَا، اس کے اندر پانی زیادہ ڈال لو، وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ، اور اپنے پڑوسیوں کو تھوڑا سا شوربہ ہی بیچ دو۔ شریعت یہاں تک انسان کی فیلنگز، اس کے احساسات کا خیال رکھتی ہے، ہم کیوں نہیں رکھتے؟ پڑوسی کا حق بہت بڑا ہے، بہت عظیم ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کے سامنے 2 عورتوں کا ذکر کیا گیا۔ اب یہ حدیث بڑے ہی غور سے سننے والی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ باتیں ہیں، نبی علیہ السلام کے سامنے 2 عورتوں کا ذکر کیا گیا، کہا گیا ایک عورت ہے، نماز بھی پڑھتی ہے، روزہ بھی رکھتی ہے، صدقہ و خیرات بھی کرتی ہے، لیکن اپنے پڑوسیوں کو تنگ کرتی ہے، ان کو برا بھلا کہتی ہے، اپنی زبان سے ان کو اذیت دیتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہی فی النار، وہ عورت جہنم میں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جبکہ دوسری عورت، اس کے بارے میں کہا گیا نماز پڑھتی ہے، بہت زیادہ نمازیں نہیں، صدقہ و خیرات بھی کر لیتی ہے، کبھی کبھی روزہ بھی رکھ لیتی ہے، لیکن پڑوسیوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک ہے، پڑوسیوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک ہے، عزت و احترام کرتی ہے، خوشی غمی میں ان کے کام آتی ہے،
تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہی فی الجنہ، وہ عورت تو جنت میں ہے۔ تو اس لیے بھائی اگر پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو جنت ہے، خدا نہ خواستہ اگر پڑوسی کو اپنے عمل سے اپنی زبان سے تنگ کیا تو پھر جہنم بھی ٹھکانہ بن سکتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الذنب اعظم، میں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا اے اللہ کے نبی بتائیے کہ بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، سب سے پہلا بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بناؤ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ دوسرا بڑا گناہ یہ ہے ان تقتل ولدک خشیۃ ان یأکل معک، کہ رزق کے ڈر سے منصوبہ بندی کرواؤ، اولاد کو پیٹ میں قتل کر دو یا دنیا میں آنے کے بعد قتل کر دو، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور تیسرا گناہ جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان تزانی حلیلۃ جارک، اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ منہ کالا کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ زنا کرنا تو حرام ہے لیکن پڑوسی کے بیوی کے ساتھ، جو ایک امانت کی جگہ تھی، جو عزت و احترام کی جگہ تھی، آپ کا پڑوسی سفر پہ گیا ہوا ہے، اگر اس کی والدہ بیمار ہو گئی اس کو ہاسپٹل میں لے کر گیا ہے، بجائے اس کے گھر کی حفاظت کرنے کی تم خیانت کرو گے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر آج تمہاری آنکھیں میلی ہیں، آنکھوں سے شرم و حیا نکل چکا ہے، کل کو کوئی ایسا بھی آ جائے گا بدبخت جو تیرے گھر کی طرف دیکھے گا۔ تو اس لیے اسلام نے جو پڑوسی جیسا ہمیں عظیم تحفہ دیا ہے اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کا عزت و احترام کرنا چاہیے۔ کبھی کوئی گھر میں چیز پکائیں تو اس کے گھر بھیجیں، اگر وہ 2-3 دن نظر نہ آئے تو اس کے گھر جا کے پوچھیں بھائی آپ کہاں تھے، کوئی بیماری تو نہیں، کوئی مشکل تو نہیں، میرے لائق کوئی حکم ہے تو میں حاضر ہوں۔ تو یہ اسلام کی خوبی ہیں، یہ اسلام کا حسن ہے، یہ اسلام کا امتیاز اور وصف ہے، وہ ہمیں مل جل کے پیار اور محبت کے ساتھ رہنے کا درس دیتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔